اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک چرواہے کی اللہ سے محبت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز اللہ سے شرف ملاقات کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک چرواہا انہیں اللہ سے باتیں کرتے ہوئے نظر آیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، دید موسیٰ یک شبانے راہ براہ، کو ہمیں گفت اے کریم و اے الہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو ایک روز ایک راستے پہ کھڑے دیکھا، وہ اللہ سے ہم کلام تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے کریم رب، اے میرے معبود برحق، تو کجائی، تو کہاں ہے؟ تا شوم من چا کرت، تو مجھے مل تاکہ میں تیری نوکری کروں، خدمت کروں۔ چارو کت دوزم کنم شانہ سرت، تیرا جوتا سیوں اور تیرے بالوں میں کنگھی کروں۔ تو کجائی، تو کہاں ہے؟ مجھے اپنا پتہ بتا، میں تجھ سے ملاقات کروں تاکہ خدمت ہا کنم، جامعت را دوزم و بخیا زنم، تاکہ میں تیری خدمت کروں، تیرے کپڑے سیوں، تیرے کپڑے صاف کروں۔ جامعت شوم صبح شہایت کشم، شیر پیشت آورم اے محتشم، تیرے کپڑے دھوؤں، تیرے بالوں کو صاف کروں۔ تو کہاں ہے اے میرے پاک رب، معزز رب، تو کہاں ہے؟ مجھے اپنا پتہ بتا تاکہ میں آ کر تجھے اپنی بکریوں کا دودھ پیش کروں۔ ور ترا بیماری آمد بپیش، من ترا غم خار باشم ہم چو خویش۔ اور اگر تو بیمار ہو جائے تو میں تیرے سرہانے بیٹھوں، تجھے دلاسا دوں، تیرے ساتھ میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کروں، جیسے اپنے لوگ کرتے ہیں، اپنے دلدار کرتے ہیں، چاہنے والے کرتے ہیں۔ دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت۔ تیرے ہاتھوں کو چوموں، تیرے پاؤں کو دباؤں، اور جب تیرے سونے کا وقت آئے تو تیرا بستر صاف کروں۔ اے خدائے من فدایت جانے من، جملہ فرزندانے و خانے و مانے من۔ اے میرے خدا، اے میرے پیارے خدا، میری جان تیرے اوپر قربان، میری آل اولاد مال خاندان گھر بار ناموس سب کچھ تیرے اوپر قربان، تو کہاں ہے؟ مجھے اپنا بتا۔ گر بدانم خانہ تو من مدام، شیر و روغن آرمت ہر صبح و شام۔ اور اگر مجھے تیرے گھر کا پتہ چل جائے تو پھر ہر صبح اور شام کو اپنی بکریوں کا دودھ اور گھی تیرے پاس لے کے آؤں۔ اے فدائے تو ہما بزہائے من، وے بیادت ہائے ہائے و ہائے من۔ اے وہ ذات کہ جس کے اوپر میری بکریاں قربان، جس کی یاد میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہوں،
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ یہ ایک چرواہا، ایک مجنوں سا، دیوانہ سا اللہ کے ساتھ ایسے باتیں کر رہا ہے، اے میرے رب تو کہاں ہے، مجھے اپنا پتہ بتا، میں تیرے پاس آؤں، تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیرے ہاتھوں کو بوسہ دوں، تیرے کپڑوں کو دھوؤں، تیرے جوتوں کو سیوں، تیرے بستر کو صاف کروں، تجھے گھی دودھ پیش کروں اور تیرے اوپر سب کچھ قربان کروں، میری بکریاں قربان تیرے اوپر۔ اب اس کی کل کائنات تو بکریاں ہی تھیں۔ اب وہ اپنے انداز میں یہ کر رہا تھا، محبت کا یہ انداز اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سنا، آپ نے فرمایا، آپ کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے جوتا سیوں، کپڑے دھوؤں، یہ تو اللہ کی شان نہیں ہے، یہ تو کیسے اللہ کو مخاطب کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی ضروریات نہیں ہے اور اللہ ان ضروریات سے پاک ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ضرورتیں انسان کی ہیں، رب کی نہیں ہے، تو رب کی بارگاہ میں بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اب جب اس نے سنا کہ میں تو اپنے رب سے پیار بری باتیں کر رہا تھا اور اپنی لا علمی کی وجہ سے وہ محبت والی باتیں میں نے کیا کی، میں تو الٹا بے ادبی کر بیٹھا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں، جامہ را بدارید و آہ کرد تفت، سر نہاد اندر بیاباں و برفت۔ اب اس نے جب یہ سنا کہ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تو نے تو بے ادبی کر دی اللہ کی، اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور آہ بھری اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ اب یہاں سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہوتے ہیں، کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، رب کی طرف سے وحی آتی ہے، رب کیا فرماتا ہے؟ وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندائے مارا زما کر دی جدا۔ اللہ فرماتا ہے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر کے اللہ فرماتا ہے، موسیٰ تو نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا، میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا، تو برائے وصل کرد نام دی، نیم برائے فصل کرد نام دی، تو ملانے کے لیے آیا ہے، جدا کرنے کے لیے تو نہیں۔ تیری ڈیوٹی تو مخلوق کا رشتہ اللہ سے جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ یہ تو نے کیا کر دیا، میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا۔ اب اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جب عذاب ہوتا ہے، جلال بھری بات ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ کے رہ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین وہ تو یہ کہہ رہا تھا، تجھے تیرے کپڑے دھوؤں، تیرے پاؤں دباؤں، تیرے جوتے سیوں، تجھے دودھ پیش کروں، گھی پیش کروں، میرے مالک وہ تو یہ کہہ رہا تھا، وہ تو بے ادبی کر رہا تھا، تو میں نے تو اس سے منع کیا۔ اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ ماں بروں را ننگریم و قال را، ماں دروں را بنگریم و حال را۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ ہم ظاہر کو اور قول کو نہیں دیکھتے، ہم
باطن کو، دل کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ ناظر قلبیم اگر خاشے بود، گرچہ گفت لفظ نہ نادے بود۔ ہم دیکھتے ہیں اگر دل میں عجز ہے، انکساری ہے، تڑپ ہے، محبت ہے، تو ہم اسے قبول کرتے ہیں، ہاں لفظوں سے جو اظہار ہو رہا ہے اس میں عاجزی نہ بھی ہو۔ یعنی ہم ظاہری الفاظ پہ دھیان نہیں دیتے، ہم تو اپنے بندے کا دل دیکھتے ہیں، اس میں اخلاص کتنا ہے، اس میں تڑپ کتنی ہے، اس میں ہماری محبت کتنی ہے۔ موسیٰ آداب دانا دی کرند، اے موسیٰ یاد رکھنا دانا لوگوں کے، عقل مند لوگوں کے آداب اور ہوتے ہیں۔ سوختہ جاں و روح انا دی کرند، اور جن کی جان جل جائے، روح جل جائے ہماری محبت میں تڑپ تڑپ کے، ان کے انداز اور ہوتے ہیں۔ عاشقاں را ہر زماں سوزید نیست، عاشقوں کو تو ہر وقت جلنا ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت ہماری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ تو ہر وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں اپنے دل اور اپنی روح کے ساتھ۔ بردائے ویراں خراج و عشر نیست، وہ عاشق جو ہر وقت ہماری محبت میں جل چکے ہوتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کھیتی جل جائے، تو جو کھیتی زمین فصل جل جائے پھر اس پہ خراج یا عشر نہیں ہوتا۔ عشر اسی پہ ہوتا ہے جو صحیح سلامت گھر میں آئے، جو جل جائے اس پہ عشر نہیں ہوتا۔ تو جو عاشق ہیں ہماری محبت میں جل چکے ہوتے ہیں، ان پہ یہ آداب لاگو نہیں ہوتے۔ وز خطا گوید ورا خاطی مگو، اور اگر یہ عاشق کوئی غلط لفظ بھی کہہ دیں جو بظاہر غلط نظر آئے، پھر بھی انہیں غلط نہ کہہ۔ گر بود پر خون شہیداں راہ مشو، کیوں؟ اس لیے کہ شہید خون سے لتھڑا ہوتا ہے، اس کے جسم اور کپڑے خون سے رنگے ہوتے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ انہیں اسی حالت میں اللہ کے حضور پیش کرو اور قبر کے سپرد کرو، ان کے خون کو مت دو۔ عام بندے کا خون نکلے تو جسم ناپاک کرتا ہے، شہید کا خون جسم کو ناپاک نہیں کرتا، بلکہ حکم ہے کہ اسی حالت میں اسی خون کے ساتھ، انہی کپڑوں کے ساتھ اسے دفن کر دو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اسی حالت میں قیامت کو وہ اٹھے۔ تو عام بندے کے خون کی اور بات ہے، شہید کے خون کی اور بات ہے۔ عام بندوں کے آداب اور ہیں اور عاشقوں کا انداز اور ہوتا ہے۔ خون شہیداں راہ ز آب اولا ترست، شہیدوں کا خون یہ پانی سے بھی زیادہ اولا اور پاک ہے، معزز ہے۔ این خطا از صد ثواب اولا ترست، عاشقوں کی خطائیں بھی دیگر لوگوں کی عقل مندانہ باتوں سے ہزار درجہ بہتر ہوتی ہیں۔ کیوں؟ در درون کعبہ رسم قبلہ نیست، چے غم ار خواص را پا چپلا نیست، اس لیے کہ جو ابھی راستے پہ چل رہا ہے اسے قبلہ کی طرف اپنی ڈائریکشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سمت اس کے لیے لازم ہوتی ہے۔ جو قبلہ کے اندر چلا جائے اس کے لیے سمت ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی چاروں طرف قبلہ ہوتا ہے۔ وہ عاشق جو واصل باللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اپنی قلب و روح کے ساتھ، وہ ایسے ہی ہیں جیسے
قبلہ کے کعبہ کے اندر کھڑے ہیں۔ ملت عشق از ہمہ ملت جداست، عاشقاں را مذہب و ملت خداست۔ عشق کی ملت، عشق کا دین، یہ ہر مذہب اور ہر ملت سے جدا ہے۔ کیوں؟ عاشقوں کا مذہب ایک ہی ہے، عاشقوں کی ملت ایک ہی ہے، اور وہ خدا کی محبت ہے، وہ خدا کی محبت ہے، خدا کا عشق ہے۔ سو عاشق خدا کی محبت میں جیتے ہیں، عاشق خدا کے عشق سے جیتے ہیں، اور خدا کے نام پہ اپنی جان دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو میرے عاشق بندے ہیں، ان کے ظاہر میں اگر کوئی فرق نظر آئے بھی تو ان کے باطن کے اخلاص کو دیکھ کے نظر انداز کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اللہ کی محبت کا نام ہے، ایمان اللہ کی محبت کا نام ہے، ایمان اللہ کی محبت کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور اخلاص اور اپنی معرفت عطا فرمائے۔ وما علینا الا